توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور انسان کسی وقت بھی اللہ کے ہاں قربت حاصل نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ توبہ کرتا رہے۔ اللہ نے سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ فرمایا توبہ کرو اے مسلمانوں سب مل کر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اللہ نے اپنے آپ کو تواب بتایا ہے کہ میں تواب ہوں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بہتر دن وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، برائیوں سے دور ہوتا ہے انسان۔ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ انسان کو گناہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ہی اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تو انسان معافی مانگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یوں وہ ہمیشہ شکر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، یوں وہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکیاں اور بھلائیاں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ رمضان میں ذکر روزے دار کی زینت ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر عمل میں افضل ترین لوگ اس عمل میں اللہ کا سب سے بڑھ کر ذکر کرنے والے ہیں۔ سب سے بہتر روزے دار سب سے زیادہ روزے کے دوران سب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر انسان کا دل برائیوں سے اور گناہوں سے پاک ہو تو اس سے روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن کوئی مال کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، کام کیا آئے گا؟ وہ دل جو سلامت ہو، جو پاک ہو، اور اللہ کے سامنے انسان وہ لے کے پیش ہو جائے۔ اہل علم کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے دین میں بلندی حاصل کی ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے یا بہت زیادہ عبادتیں کرنے سے انہوں نے حاصل نہیں کی بلندی، بلکہ دلوں کو پاکیزہ کرنے سے انہوں نے یہ بلندی حاصل کی ہے۔ اس لیے روزے کے دوران انسان کو چاہیے کہ ان ساری برائیوں سے بچے، جیسے غیبت سے، جیسے حسد سے، جیسے بد نظری سے، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان میں سکینت اور وقار اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے روزے کا دن ایسا نہ ہو جیسا آپ کا افطار والا دن ہوتا ہے، یعنی دونوں دن روزے والا اور افطار والا برابر نہیں ہونے چاہیے، روزے والا دن بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، رمضان میں نیکی کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان ایسا مقابلے کا میدان ہے جن میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توفیق والے وہ ہیں جو رمضان میں مختلف طرح کی عبادتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کئی طرح کی عبادتیں کیا کرتے تھے جو کہ کسی اور مہینے میں نہیں جمع ہوتی تھیں، اور جزا بھی عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے شاندار بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کے اعمال مختلف طرح کے ہوں اور سارے اعمال ہی اللہ کو محبوب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا اور جنت میں اس کو جو اجر عطا فرمائے گا وہ بھی کئی طرح کے ہوں گے، کیونکہ اس کی نیکیاں بھی کئی طرح کی تھیں۔ اور پھر مزید جو اس کو نعمتیں ملیں گی وہ اس کو وہاں پہ لذت ملے گی، خوشی ملے گی، اس کو جتنے متنوع اعمال دنیا میں کرتا تھا اسی کے مطابق اس کو وہاں پہ مزہ اور خوشی ملے گی۔ سستی سے بچو، کاہلی سے بچو، کیونکہ یہ تو دن بڑے گنے چنے ہیں، تھوڑے سے دن ہوں گے جو بڑی جلدی سے گزر جائیں گے۔ کامیاب وہ شخص ہے، قابل مبارکباد شخص وہ ہے کہ جو اس کو پالے، اور بشارت اس کے لیے ہے کہ جو اس میں روزے رکھے، قیام کرے اور بہت سی نیکیاں کرے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔